جناب پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ انٹرنیٹ پاکستان میں سست ہے اور حکومت بظاہر اس معاملے پر چست، کم از کم بیانات کی حد تک تو ہے، لیکن حکومتی بیانیے میں تضاد ہے، اس میں جھول ہے۔ انٹرنیٹ کیوں سست ہے؟ ایک وزیر ایک بات کرتا ہے تو اہلکار دوسری بات، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سی اپلیکیشنز آج بھی ملک میں 100% نہیں چل رہی۔ آئی ٹی کمپنیاں جو ہیں پریشان ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ملک کو $300 ملین کا نقصان ہو چکا ہے۔ پاکستان کی ساکھ جو ہے ڈیجیٹل دنیا میں الگ متاثر ہوئی ہے اور فری لانس کام کرنے والوں کا روزگار جو ہے داؤ پہ لگ چکا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا کوئی آسان حل ہے؟ سمجھنے کی کوشش کرتے موجود ہیں محترم امین الحق صاحب، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما، وزارت آئی ٹی کے سابق وفاقی وزیر اور حکومت کے کلیدی اتحادی، اور یہ جناب قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی کے چیئرمین بھی ہیں۔ جی امین صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ جس پہ آپ سنی رہے ہوں گے انٹرنیٹ کے معاملات پہ کتنی تنقید ہو رہی ہے، شور مچ رہا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ حکومتی اہلکار خود ایک صفحے پہ نہیں ہیں۔ جو آپ کی وزیر مملکت ہیں آئی ٹی کی، وہ کہتی ہیں کہ جی لوگ وی پی این زیادہ استعمال کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے انٹرنیٹ سست روی کا شکار ہے۔ پی ٹی اے کے جو اہلکار ہیں وہ کہتے ہیں جی سب میرین کیبل خراب ہے۔ معاملات دل ہیں کیا؟ آپ تو اتنے عرصہ آپ نے آئی ٹی منسٹری کو لیڈ کیا، اور کیا کہیں گے اس پہ؟ جی دیکھیں عامر، میرا خیال ہے کہ صاحب گوئی سے کام لیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ ماضی میں جتنی حکومتیں رہی ہیں کہیں نہ کہیں پہ یہ سسٹم انسٹال کرتے چلے آئے ہیں۔ 96-97 میں بھی معاملہ ہوا، 2006 میں بھی ہوا، اور پھر 2019 میں بھی نیشنل فائر وال لگانے کی بات کی گئی، ٹھیک ہے۔ پھر 2020 میں اس کی ذمہ داری پی ٹی اے کو دی گئی اور وہ اس پہ کام کر رہے تھے۔ یس، میرا خیال ہے کہ جو کل پی ٹی اے کے چیئرمین کو قائمہ کمیٹی نے بلایا، تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگوں نے ان سے سوالات پوچھے، تو دو چیزیں سمجھ میں آئی ہیں۔ وہ دونوں چیزیں کیا تھیں؟ سب سے پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ WMS یعنی ویب مینجمنٹ سسٹم کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ جب WMS کو اپ گریڈ کیا جا رہا تھا تو کہیں نہ کہیں پہ انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہوا، جس کو انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کیا۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ بات جو انہوں نے بتائی کہ جو سمندری راستے سے جو ہمارے پاس سب میرین کیبل آتا ہے وہاں پہ خرابی پیدا ہوئی ہے، جو فجیرہ سے ہوتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ہاؤس پہ آتا ہے، وہاں پہ کہیں خرابی پیدا ہوئی، جس کے بنا پر انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہوا، جس کے باعث میرا خیال ہے کہ میسیجز تھرو نہیں ہو پا رہا تھا، ڈاٹا ڈاؤن لوڈ نہیں ہو پا رہا تھا، جس کے بنا پہ میرا خیال پورے پاکستان کے عوام انکلوڈنگ میرا خیال آپ اور میں سب پریشان تھے۔ پی ٹی کے چیئرمین صاحب ڈیسنٹ آدمی تھے، انہوں نے تمام سوالات کو سنا، بہت باوقار طریقے سے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ تمام خرابیاں انشاءاللہ تعالیٰ جو سب میرین کیبل میں فالٹ آیا انشاءاللہ تعالیٰ یہ 27 سے 28 اگست تک درست ہو جائیں گے۔ دیکھیں اس کے بعد تمام لوگ کی جاتی، ہم اور آپ تمام لوگ سمجھدار ہیں، اگر پاکستانیوں کو پہلے دن پر یہ بتا دیا جاتا کہ جی سب میرین کیبل خراب ہے تو اتنا مطلب مسئلہ نہ ہوتا، اتنی تنقید نہ ہوتی۔ تو یہ بات تو ہے کہ حکومت میں مطلب شفافیت نہیں ہے، اور مطلب ان میں خود کیا کلیئرٹی نہیں ہے کہ جی ہمیں بات کیا کہنی ہے، صحیح بات بتانی، کیونکہ لوگوں کا نزلہ تو یہ گر رہا ہے کہ جی فائر وال ہے جس کو آپ ویب سسٹم کہہ رہے ہیں۔ جناب بالکل عامر، یو آر 100% کریکٹ، بالکل سیم بات جو آپ کی سوچ ہے وہ کل قائمہ کمیٹی کے تمام ممبران اسمبلی کی بھی سوچ تھی۔ انہوں نے ان کے سامنے رکھا کہ اگر آپ WMS کو اپ گریڈ کرنے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ اگر سب میرین کیبل میں فالٹ آیا تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ آپ ایک پریس اسٹیٹمنٹ جاری کرتے یا آپ صحافیوں کو بلا کر کے ان کو بتاتے کہ یہ خرابیاں ہیں۔ تو جو جسے کہتے ہیں کہ ایک ہائپ کریٹ ہو رہی تھی، لوگ پریشان تھے، وہ پریشانی نہیں ہوتی ہے، وہ ہائپ کریٹ نہیں ہوتا۔ بٹ انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ بیوروکریسی کی سوچ بڑی لیمیٹڈ ہوتی ہے، جس کے بنا پہ یہ مسائل جنم لیا۔ ہم نے ان کو یہ بھی تاکید کی کہ مستقبل قریب کے اندر ہر صورت میں میک شور کیا جائے کہ آپ اپنے جو میڈیا ڈپارٹمنٹ اس کو بہتر کریں اور میک شور کریں کہ اس طرح کے کوئی بھی ایونٹ انسیڈنٹ ہو جائے تو ایڈوانس میں پاکستان کے عوام کو آگاہ کریں۔ تو میں اس بات کی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہتری آئے گی۔ لیکن ایک چیز امپورٹنٹ چیز ہے، یہ جو آپ نے فرمایا کہ بیوروکریسی کی جو سست روی ہے، لیکن اس میں جو ہماری قوم کا بقول شخص بھرکس نکل گیا، لوگ کہنے جی $300 ملین کا نقصان ہوا، آئی ٹی کمپنیز ناراض ہیں، لوگ پاکستان کو کانٹریکٹ نہیں دے رہے ہیں، فری لینسرز بہت پریشان ہیں۔ تو جو ایک پورا منفیت آئی ہے وہ تو مطلب ہے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے پورے ملک کو۔ تو یہ اس پہ تو آپ کے خیال میں اتصاب نہیں ہے پی ٹی والوں کا کہ بھائی آپ لوگ اگر یہ چلا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتے، آپ کے ابلاغ اتنا کمزور ہے؟ جی
جی عامر آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو کل قائمہ کمیٹی میں ڈسکس کیا گیا. تمام سیاسی پارٹی کے لوگ تھے, پی ٹی آئی تھی, پی ایم ایل این تھی, پاکستان پیپلز پارٹی تھی, ایم کیو ایم تھی, اور بلوچستان نیشنل پارٹی بھی موجود تھی. تمام لوگوں نے یہ بات رکھا کہ اس سے ہمیں پاکستان کا دو چیزوں, ایک تو معاشی طور پہ نقصان ہوا, مالی طور پہ نقصان ہوا, دوسرا پاکستان کا امیج خراب ہوا. ہمیں بتایا گیا کہ ٹیلی کام سیکٹر سے لگ بھگ 30 کروڑ روپے کا نقصان ہوا. آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے جو لاکھوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی کانکریٹ فگر نہیں تھی. ہم نے میک شیور کیا ہے کہ یس آئندہ میٹنگ کے اندر آپ وہ تمام فگر آئی ٹی کے حوالے سے جو سافٹ ویئر ہاؤسز کو نقصان ہوا ہے, جو کال سینٹر کو نقصان ہوا ہے, جو فری لانسر کو نقصان ہوا, ان تمام چیزوں کا تخمینہ لگا کر بتایا جائے. اور ہم نے یہ پابند کیا ہے کہ میک شیور, دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے, ایک تو معاشی نقصان ہوا, اس کے ساتھ جو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں, جو فری لانسر ہیں, جو گھر میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں, ان کی ریپوٹیشن بھی خراب ہوگا. ان کو نئے آنے والے جو جسے کہتے ہیں کہ جو مختلف کام ملتا ہے, جس سے وہ پیسے کماتے ہیں, اپنے گھر کو, اپنے شہر کو, اپنے ملک کے لیے رزموالہ کماتے ہیں, وہ تمام چیزیں ضائع ہو جائے گا. تو میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی تھی, یا آپ ایز اے میڈیا کے طور پہ, ہم ایز اے منتخب نمائندے کے طور پہ, کہ ہم ان کے جو حقوق ہے اس کو سیف گارڈ کریں. یہ باتیں کل ہوئی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اس بات کی امید ہے کہ آئندہ اس طرح کی چیزوں کو قبل از وقت باخبر کیا جائے گا. ساتھ ساتھ ہم نے کیا رکھا, وہ کہتے تیرے وعدے پہ جی ہم تو یہ جان جھوٹ جانا. تو یہ اس ناکامی کا سہرا جس کے سر جاتا ہے خرابی کا, اس کا آپ کے خیال میں احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کی پارٹی تو بڑے احتساب کی بات کرتی ہے, آپ کی پارٹی میں تو خود بھی بہت زیادہ احتساب ہوتا ہے جی, کہ چھوڑ دیں گے بس ٹھیک ہے. انہوں نے جی عامر بالکل, اگین آپ بالکل پازیٹیو سمت میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ماضی کی جتنی حکومتوں کو بھی دیکھتے ہیں, دیکھیں 2014-15 پاکستان میں یوٹیوب بند کر دیا جاتا, کس کی حکومت تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ غالباً 2020 میں پب جی بند کر دیا جاتا ہے. 2021 2020 میں خان صاحب کی حکومت تھی, جو پب جی بند کیا گیا. 2021 کے اندر جو ہے وہ ٹک ٹاک کو بند کر دیا گیا. 2022 کے اندر ویکیپیڈیا کو بند کر دیا. پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو بند کرنے کی کوشش کی گئی. ان تمام مواقع پہ, خاص کے جو آخری 3 موقع, اس موقع پہ میں وزیر تھا, ہم نے یہ چیزیں کیبنٹ میں بھی اس کی مخالفت کی, ہم نے اسمبلی میں بھی اس کی مخالفت کی, اور ٹی وی ٹاک شو میں بھی آ کے کہا کہ پابندی مسائل کا حل نہیں ہے, پابندی سے ترقی کا عمل رکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں, میرا خیال ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور اسی طرح دیکھیں کہ قائمہ کمیٹی نے متفقہ طور پہ جو تمام سیاسی پارٹی تھی, جیسے پی ایم ایل این بھی شامل تھی, پیپلز پارٹی بھی تھی, ایم کیو ایم بھی تھی, پی ٹی آئی بھی تھی, ہم نے کیا کہا, ہم نے ایک لائن پہ سب متفق تھے کہ پابندی ترقی کا عمل کو روکتی ہے, اس لیے میک شیور کیا جائے کہ آئندہ اس طرح کی چیزیں ریپیٹ نہ کی جائیں. یہ مجھے سمجھائیے, 27 اور 28 اگست کے بعد مجھے یہ سمجھائیے کہ آپ تو ماشاءاللہ حکمراں کہتے ہیں اتحاد کا حصہ ہیں, حکمراں اشرافیہ سے آپ کا تعلق ہے, کہ لفظ کا اتنا خوف کیوں ہے, لفظ سے کیوں اتنا ڈر رہی ہے یہ والی حکومت جو ہے, کہ ایکس پہ پابندی ہے, اور اب جو پورا ایک کہتے ہیں نا خوف کا ماحول پیدا کیا ہے, کبھی یوٹیوبر کو اٹھا لیا جاتا ہے, کبھی کسی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, لفظ سے کیوں ڈر رہے ہیں آپ لوگ اتنا؟ جی عامر صاحب گوئی سے اگر کام لیں تو میرا خیال ہے کہ میں 2018 میں بھی یہ دیکھ رہا تھا, 19 میں بھی یہ دیکھا, 20 میں بھی یہ دیکھا, 21 میں بھی یہ دیکھا, اور آج بھی اس طرح کی چیزیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم 2-3 چیزوں کو جو بیس لائن بنا لیتے ہیں. 2-3 چیزیں کیا ہے کہ نمبر 1 کہ مذہبی انتہا پسندی کے حوالے سے روک ٹوک بالکل ہونی چاہیے, پاکستان قانون کہتا ہے. پورنوگرافی کے حوالے سے روک ٹوک ہونی چاہیے. اور تیسری چیز ریاست مخالف مواد, اس کے بارے میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ 2-3 چیزوں کے حوالے سے میرا خیال روک ٹوک بالکل ہونی چاہیے, پاکستان کے مفاد میں, ملک کے مفاد میں, پاکستان کے عوام کے مفاد میں. لیکن اگر کوئی انفارمیٹیو چیز ہوتی ہے, کوئی کریٹیوٹی آتی ہے کسی جگہ پر, اور کسی جگہ پر کوئی انفارمیٹیو چیز آتی ہے, کوئی سائنٹیفک چیز, وہ سمجھ میں نہیں آیا نا, بنتا ہے کہ لوگ دیکھیں اس کو. نہیں وہ سمجھ میں نہیں آیا نا کہ وہ اون کھوسا صاحب کا, حالانکہ میں پہلے واقف نہیں تھا, لیکن جب شور مچا کہ ان کو اغوا کر لیا گیا, اور ان کا جو بل بل پاکستان گانا تھا, تو بیچارے کیا مطلب ہے, وہ لڑکے پتھر لے کے نہیں نکل رہے, کوئی وائلنٹ احتجاج نہیں کر رہے, اپنا وہ طنز میں. یہ تو پاکستانی قوم کے لیے آپ کو تالی بجانی چاہیے کہ وہ مشکل صورتحال میں بھی بیٹھ کر جو ہے وہ ایک کہتے ہیں اچھے زاویے سے بات کر رہے ہیں, طنز کر رہے ہیں, مزاح کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی جو پابندیاں ہیں وہ تو بہت کوئی بدنام کر رہی ہیں ملک کو, اور بالکل نارتھ کوریا والا آپ نے صورتحال پیدا کر دی ہے. جی جناب.
نہیں، میرا خیال ہے اس طرح کی صورتحال اتنی سخت صورتحال نہیں ہے پاکستان میں. میرا خیال ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں پہ فیک نیوز کو تو روکنا ہے نا. آپ جسٹ ایک ایگزامپل کی جو برٹش جو برطانیہ کے اندر جو نسلی فسادات ہوئے، اگر اس کو تمام چیزیں دیکھتے ہیں جہاں برطانیہ میں نظر آتا ہے کہ فیک نیوز کی، صرف پاکستان میں بھی کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو فیک نیوز چلانے کی کوشش کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یس، اگر کوئی فیک نیوز کے بنیاد پہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، مذہبی منافعات پھیلاتا ہے، سیاسی بے چینی پیدا کرتا ہے، ملکی مفاد کے خلاف کام کرتا ہے، مذہبی انتہا پسندی کے خلاف آتا ہے، تو ان کو تو بالکل روک ٹوک کرنی چاہیے. ہاں، اگر جیسے میں نے کہا انفارمیٹیو خبر ہے، کریٹیوٹی ہے اور انٹرٹینمنٹ ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر روک ٹوک نہیں ہونا چاہیے. ہمیں وسیع قلبی، وسیع نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. چلیں، بہت بہت شکریہ امین الحق صاحب، آپ سے تفصیلی گفتگو ادھار رہی، آپ نے قیمتی وقت اپنا دیا. یقیناً جیسے کہ کہا صاحب نے، ان کو بھی احساس ہے کہ جی پابندیاں جو ہوتی ہیں وہ علاج نہیں ہوتی، اور تخلیقی کام کے لیے یا لوگ جو ہیں اگر طنز و مزاح کرتے ہیں یا وہ اگر احتجاج کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، تو اس پہ قدغن نہیں لگنا چاہیے اور گلا نہیں گھونٹنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ حکومت کا ایک اپنا انداز ہے چلنے کا.